السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، سدا سلامت رکھے اور آپ سب کے نصیب اچھے کرے۔ آج کا ٹاپک ہمارا درود ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے، درود ابراہیم کی فضیلت، اور اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی پیاری میڈیکل سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی۔ درود ابراہیم کی فضیلت تو آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ درود ابراہیم کی فضیلت کچھ یوں ہے کہ جو بھی انسان ایک بار درود ابراہیم پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود ابراہیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان جس کو درود ابراہیم پڑھنے کی بہت زیادہ عادت ہو نا، تو اگر ڈیلی بیسس پر انسان ایک دن میں 100 ٹائم بھی درود ابراہیم پڑھ لے نا، تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ فائدے کچھ یوں ہوتے ہیں، کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں، کچھ عمل، کچھ ورد، کچھ ایسے اللہ پاک کے نام وغیرہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں بنا اجازت کے ہم نہیں پڑھ سکتے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، جیسے آیت کریمہ۔ لیکن درود ابراہیم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ورد ہے جس کو پڑھنے سے کبھی بھی کوئی بھی چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم پڑھیں۔ جو انسان ڈیلی درود ابراہیم پڑھتا ہے 100 مرتبہ، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر ہاتھ رکھتے ہیں نا، اس جگہ کو آگ لگاؤ نا تو آگ نہیں لگتی۔ تو ہم لوگ اگر سوچیں کہ ہم لوگ درود ابراہیم ڈیلی بیسس پر 100 ٹائم پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے مصافحہ کریں، تو ہمیں آگ کیسے ٹچ کر سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ہمیں نالج ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کتنی زیادہ پاورفل ہے۔ درود ابراہیم سے میں نے اتنے لوگوں کی لائف چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ بہت سی ایسی لڑکیاں جن کو اولاد جیسی نعمت نہیں مل رہی تھی، انہوں نے ہر طرح کا علاج کروا لیا، انہوں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی، ہر دوائی کھا کے دیکھ لی، جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کر کے دیکھ لیا۔ ایون وہ بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی درود ابراہیم ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور میں نے دیکھا ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے ان کے جو 10 سال تک ان کی اولاد سے وہ محروم رہی، درود ابراہیم پڑھنے سے 3 مہینے کے اندر ان کو گڈ نیوز مل گئی۔ بہت سی ایسی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور وہ جاب کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے درود ابراہیم پڑھا، اللہ پاک نے کوئی ایسا وسیلہ بنا دیا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ان کو جاب مل گئی، آن لائن انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ آپ کی لائف میں آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے نا جس پر آپ بالکل مایوس ہو گئے ہو، میں آپ سے گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں اور آپ کو وہ کام نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھنے سے سب سے پہلے تو انسان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو لڑکیاں ڈپریشن کی گولیاں کھاتی ہیں، جن کو نیند نہیں آتی، جن کو ٹینشن ہوتی ہے بہت ساری، ان کو چاہیے وہ درود ابراہیم پڑھیں، ان کی زندگی سے ٹینشن نکل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھ پہ درود پاک جو پڑھے گا اس کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، ان کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ کوئی ایک نارمل انسان کہے نا تو ہم پھر بھی ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پر یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہمیں تو اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھلے دن میں ایک دفعہ ہی پڑھیں، لیکن پڑھیں تو صحیح۔ ہمیں سٹارٹنگ زیادہ سے زیادہ 11 ٹائم سے 7 ٹائم سے کرنی چاہیے، 7 سے 11 پر آئیں، 11 سے 100 پر آئیں، 100 سے آپ تعداد بڑھاتے رہیں۔
تو اس کے فائدے ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک کا بھیجا ہوا کوئی بھی کلام ضائع نہیں ہوتا، ہم کبھی اس کو پڑھیں اور وہ ضائع جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ باقی آج کی میڈیکل اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں بہت سارے ایسے لوگ جن تک یہ اسٹوری پہنچے گی، جو لوگ پریشان ہیں، جن کو لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، جو لوگ کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں یا کسی بھی طرح کی پرابلم میں ہے، کوئی بھی پریشانی ہے نا ان کی، ویڈیوز آپ میری دیکھا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں اللہ پاک نے کیسے کیسے معجزے کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہی اللہ پاک ہیں جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یہ وہی اللہ پاک ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالا۔ تو اللہ پاک تو وہی ہے نا، ہم ان سے مانگنا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم درود ابراہیم پڑھیں، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول نہ کریں ہمارے درود کو، ہماری مشکلیں نہ آسان کریں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو آج کی میری اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ عرب کے ایک شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نا، ان کا ایک پرابلم ہو گیا تھا، ان کو نا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو آپریٹ لازمی ہمیں کرنا پڑے گا، آپریٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے دل میں بلوکیج کا کوئی ایشوز تھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ دقت آتی تھی سانس لینے میں بھی، اور بھی بہت سارے ایشوز تھے ان کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، تو انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ ٹھیک ہے آپریٹ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپریٹ ہوا میرا، اور جب میں تھوڑا سا میں نے ریکور کیا تو میں ریلیکس تھا کہ چلو میرا آپریٹ ہو گیا، اور کامیاب آپریٹ ہوا تھا۔ آپریٹ ہونے کے بعد جیسے کہ ان کا کامیاب آپریٹ تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی ان کے ساتھ وہ جو بھی مشینری ہوتی ہے وہ سب اٹیچ تھی ان کی باڈی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں ایک دم سے ڈاکٹر آئے اور انہوں نے مشین کی طرف دیکھنا سٹارٹ کیا، وہ ایسے کنفیوز اور پریشان ہونے لگ گئے، اور مشین میں سے نا آواز آنے لگ گئی بہت تیز، اور ایک ڈاکٹر آئے، 2 ڈاکٹر آئے، 3 ڈاکٹر آئے، جتنے ڈاکٹر آئے وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے بہت زیادہ، ایسے کہ یہ کیا ہو گیا نا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا ہوا ایسا، آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا آپریٹ دوبارہ سے کرنا پڑے گا، آپ کی بلوکیج دوبارہ سے آ رہی ہیں، اور یہ بہت زیادہ مسئلہ کرے گی آپ کو، ہمیں اسی ٹائم آپ کا آپریٹ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں پہلی دفعہ تو میرا جب آپریٹ تھا تو میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا، میں ریلیکس تھا کہ چلو ٹھیک ہے اب ہونا ہے آپریٹ تو ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو دوبارہ ہمیں آپریٹ کرنا پڑے گا، تو کہتے ہیں میں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا، میں بالکل ڈر گیا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں میرے پاس نرس کھڑی ہوئی تھی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ شیخ آپ درود ابراہیم پڑھیں۔ تو کہتے ہیں میں نے نا درود ابراہیم پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ کہتے ہیں میں مسلسل درود ابراہیم پڑھتا گیا، جتنی دیر میں ڈاکٹر وغیرہ اپنے انسٹرومنٹ وغیرہ سب لینے گئے، اوزار وغیرہ ان کے، تو کہتے ہیں کہ وہ جب لے کر آئے ہیں تو وہ ایک دم سے مشینری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دم سے ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا، ایک دم سے آپ اس طرح کیوں ایکٹ کر رہے ہیں نا، آپ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم گئے تھے یہاں سے، اور مشینری میں جو نظر آ رہا تھا اس میں نظر آ رہا تھا کہ دوبارہ سے آپریٹ کرنا پڑے گا، بلوکیجز بہت زیادہ ہیں۔ تو کہتے ہیں اب ایک دم سے سب کچھ نارمل ہے، کوئی بلوکیجز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں خود بھی حیران ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے نرس کی طرف دیکھا اور میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، اور میں حیران، اور میں نے ان کو بتایا کہ میں درود ابراہیم پڑھ رہا تھا، یہ نرس نے مجھے بتایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ درود ابراہیم میں کتنی زیادہ پاور ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ابھی کے ابھی دوبارہ آپریٹ کرنا پڑے گا، بہت زیادہ ایشو آ جائے گا۔
اور کہتے ہیں کہ اسی ٹائم میں نے جتنی بھی تعداد میں پڑھا، مجھے نہیں پتا میں نے کتنا پڑھا، پر میں نے جتنا بھی پڑھا اور اس سے میرا مطلب یہ کام بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے دوبارہ سے نہیں کروانا پڑے گا آپریٹ۔ تو کہتے ہیں میں بہت حیران اور بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ چلو شکر ہے کہ اب دوبارہ سے آپریٹ نہیں ہوگا، اور تب سے اب تک درود ابراہیم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپریٹ ڈاکٹر نے بول دیا، کنفرم کر دیا کہ آپریٹ ہوگا دوبارہ، اور وہ اپنے اوزار وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں آپریٹ کے وہ سب لینے کے لیے چلے گئے اور وہ تیاری کر رہے ہیں، اور ایک دم سے اللہ نے کیسے مطلب ان کی سن لی۔ تو معجزے، ایسے ایسے معجزے ہیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، ہم لوگ سنیں اور ہم لوگ حیران پریشان ہو جائیں۔ اللہ پاک بہت بے نیاز ہیں، اللہ پاک بہت زیادہ بے لوث محبت کرتے ہیں ہم سے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور میریکل سٹوری آپ سے چھوٹی سی شیئر کرتی ہوں۔ ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کو نا جاب کرنے کا بہت شوق تھا، شوق کہوں یا جو بھی آپ کو سمجھنا ہے آپ سمجھ لیں، کہ بس ان کو شاید ضرورت تھی پیسوں کی اور وہ کرنا چاہتی تھی جاب، لیکن ان کے گھر والے ان کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتے تھے کہ بھی آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، مطلب جاب کی بالکل بھی پرمیشن نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ نا ان کو کسی نے کہا کہ آپ درود ابراہیم پڑھا کریں۔ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے نا فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز میں انہوں نے صرف ایک مرتبہ ایک جو تسبیح ہے نا، ایک تسبیح پڑھی انہوں نے، صرف ایک مرتبہ ہی تسبیح وہ پڑھی درود ابراہیم کی، اور بڑی دل سے انہوں نے نا رو کر پڑھی اور دعا کی کہ اللہ پاک میں نا ایسے جو اور آپ کوئی وسیلہ بنا دیں۔ تو کہتی ہیں میں نے وہ پڑھی تھی اور میں نا پڑھ کر نماز وغیرہ سو گئی، اور جب میں اٹھی نا تو مجھے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ تو کہتی ہیں میں نے میسیجز کھول کے دیکھے تو اس میں آن لائن کام سے ریلیٹڈ ایک میسیج تھا، اور کہتی ہیں کہ میرا وہ کام لگ گیا، گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے میری جاب لگ گئی اور مجھے آن لائن کام مجھے مل گیا، میں وہ کام کرنے لگ گئی۔ اور کہتی ہیں اب میں اتنا کماتی ہوں کہ میں سوچ نہیں سکتی ہوں کہ واقعی میں اتنا کما رہی ہوں، وہ بھی گھر بیٹھ کر، اور یہ صرف درود ابراہیم کی وجہ سے ہوا، میں نے تو صرف ایک دفعہ ہی پڑھا تھا۔ تو کتنی مطلب پیاری پیاری سی میریکل سٹوری ہیں، اللہ پاک کیسے کیسے اپنے بندوں کی سنتے ہیں، اللہ پاک احساس دلاتے ہیں کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، میں ادھر ہی ہوں، کہیں نہیں گیا، میں ادھر ہی ہوں، میں تم پریشان نہیں ہو۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر اچھا لگا ہو تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آنے والی سٹوریز ویڈیوز آپ کو بہت کچھ اس میں آپ کو ملے گا، بہت ساری ایسی میریکل سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گی جس کو سن کر وہ لوگ جو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی نہیں حل ہوگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ان کو یقین ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک اگر کسی کی بھی دعا سن سکتے ہیں نا تو ہماری بھی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کی سٹوری اپنے چینل پر اپلوڈ کروں، تو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔